اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر شفال مخدوم چینل پہ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت نصیب فرمائے، کرم فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے ہاتھ میں شفا پیدا کرے۔ آج ہم سحری کے ٹائم روز لائیو آتے ہیں۔ آج بھی ہم لائیو آئے، مگر دو فارمولے ایسے تھے، بہت مجرب تھے۔ میں نے کہا آپ کو جو نا روٹین کی ویڈیو میں بھی شیئر کر دیے جائیں، تاکہ جو لوگ لائیو نہیں دیکھ سکتے ہیں یا ان کا مسئلہ ہے تو وہ ویسی ویڈیو دیکھ لیں۔ اس میں نے دو فارمولے بتائے۔ ایک میں نے نیلے کا کشتہ بتایا جو کہ خوراکی اور پوشاکی بہترین کام کرتا ہے اور مجرب ہے اور زبردست ہے، اور کتنے امراض پہ کام کرتا ہے؟ وہ 15 امراض پہ کام کرتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے اجوین دیسی لینی ہے، آپ نے آدھا کلو لے لیں یا پہیا نیچے رکھیں آپ، اس کے چار جگہ پہ ہلکا سے انگلی سے سراخ کر کے اس کے اندر آپ نے 5 گرام نیلا، ٹھیک ہے، وہ رکھ دینا ہے۔ سینٹر میں بھی رکھ دیں، سائڈوں پہ بھی رکھ دیں۔ 5 گرام آپ کا 25 گرام نیلا آ جائے گا۔ اوپر پھر آپ 1 پاؤ اجوین دیسی وہ ڈال دیں۔ نیچے ہلکی آگ جلائیں تو اس کو جلنے دیں۔ جب آپ کی ساری اجوین جل جائے تو جہاں جہاں آپ نے نیلا رکھا ہوگا وہاں آپ کا جو نا ہلکا سا پنک سا نشان، جیسے بھی رنگ کا نشان ہوگا، وہاں سے احتیاط سے آپ اپنا نیلا نکالیں۔ نیلا نکالنے کے بعد اس کو خل کریں۔ خل کرنے کے بعد اگر آپ نے پس کے لیے دینا ہے، اگر آپ نے امراض خبیثہ کے لیے دینا ہے، اگر آپ نے اندر انفیکشن کے لیے دینا ہے، تو سب سے پہلے اگر پس کے لیے دینا ہے تو 30 گرام آپ کے ریٹھے ہونے چاہیے۔ تو 5 گرام یہ ہو، آپ اس کو خل کر کے جو نا کالی مرچ سے تھوڑی سی بڑی گولی صبح شام دیں گے تو مریض کی پس ختم ہو جائے گی۔ امراض خبیثہ کے لیے دینا ہے تو مغز نیم کے اندر اس کو خل کر کے دیں گے تو امراض خبیثہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے انفیکشن کے لیے دینا ہے، اندر کسی بھی جگہ پہ انفیکشن ہے، زخم ہے، تو اس کے لیے دینا ہے تو پھٹکری سرخ آپ لیں گے 10 گرام، اور 2 گرام یہ نیلا لیں گے، اس کو خل کریں گے تو یہ آپ کی اندر سے انفیکشن ختم ہو جائے گی۔ یہ 3 فارمولے ہو گئے۔ اس کے بعد اس کو لیں آپ 10 گرام یہ لیں اور 50 گرام آپ اک کا دودھ بیچ میں خل کر دیں۔ خل کرنے کے بعد جب آپ کی ٹکی بن جائے، آپ اس ٹکی کو خشک کریں اور اک کے پھولوں کا پائیا نوک ڈالیں۔ وہ آپ آدھا نیچے رکھیں، سینٹر میں یہ ٹکی رکھیں، آدھا اوپر ڈال کے کجی بند کر کے گلے بند کر کے اس کو آپ 2 سے 3 کلو اوپلوں کی آگ دیں۔ جب نکالیں گے تو آپ کا یہ ٹکی پھولی ہوگی اور یہ آپ کا کشتہ برآمد ہوگا۔ ابھی یہ ادھر استعمال نہیں کرنا، اس کو آپ نے یہ 5 عمل کرنے ہیں۔ 5 عمل کریں گے تو یہ نیلا آپ کا کسی حد تک سفید ہو گیا ہوگا، اور یہ خوراکی طور پہ مردانہ کمزوری کے لیے، اعصاب کے لیے، پٹھوں کے لیے، جوان رکھنے کے لیے لاجواب چیز ہے۔ اب یہاں سے بھی آپ نے اس کو نکال کے اس کے اگر آپ کا یہ 10 گرام ہے تو آپ اس کے اندر 5 گرام ریگ ماہی، 5 گرام جوند بدسر، 5 گرام اکرکرا، 5 گرام جیفل، چلوتری اور لونگ، 5 گرام یہ آپ لیں گے، اور 5 گرام ہی زعفران لیں گے۔ کھل کر کے آپ گولیاں بنائیں گے قوت باہ کے لیے، انتشار کے لیے، ٹائمنگ کے لیے اور کمزوری کے لیے۔ یہ گولیاں لاجواب ثابت ہوں گی۔ ہم فارمولہ کھول کے بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو بنانے میں آسانی رہے اور نقصان کوئی نہ ہو، اور تیسرے نمبر پہ آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ لیکن ہم جو سیمینار کرتے ہیں یا دوائیاں دیتے ہیں وہ حکیموں کو دیتے ہیں، حکیم لے کے اپنے مریضوں کو دیتے ہیں، تو وہ حکیم کی شرمندگی، حکیم کی پریشانی ہماری اپنی پریشانی ہوتی ہے۔ حکیم کو مطمئن کرنا مشکل ہوتا ہے، نہ کہ مریض کو مطمئن کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں حکیم کو جو چیزیں دیتے ہیں اس نے آگے گارنٹی کے ساتھ دینی ہوتی مریضوں کو، تو پھر ہمیں کوشش کرتی ہے کہ ہم ایسی چیز بنائیں کو جو کہ اگلے بندے کو شرمندگی نہ ہو، کیونکہ میری ماشاءاللہ چیزیں حکیم حضرات آگے مریضوں کو دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اس کو ہم اس لیول تک بناتے ہیں تاکہ یہ رزلٹ بھی پورا دے، اور اس کو مریض کو، حکیم کو اور مریض کو گارنٹی دیتے ہیں خدا نخواستہ یہ رزلٹ نہ دے گے تو ہم دوائی اس کو اپنے پاس سے فری دیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ پاک بہت کم نوبت آتی ہے، مثلا 100 میں سے 10% نوبت آتی ہے کہ دوبارہ دوائی دینی پڑتی ہے، کیونکہ ہر ایک کو ہر ایک کے مزاج کے مطابق ہی دوائی دی جاتی ہے، تو اس سے اللہ پاک کرم کرتا ہے۔ جو اکثیر ہوتی ہے وہ مجاز کی محتاج نہیں ہوتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر وہاں بیٹھے ہیں، بہاولپور بیٹھے ہیں، ہم کراچی بیٹھے ہیں تو ہم دوائی منگائیں گے،
آپ کو مجاز کا نہیں پتہ، جو اکسیر ہم دیتے ہیں وہ مجاز کی محتاج نہیں ہوتی، ہم نے معدل دوائی دینی ہوتی ہے اور اکسیر والی دینی ہوتی ہے۔ دوسرا فارمولہ جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ رس کپور کا بتائیں گے، اس میں 3 چیزیں ہی قائم ہو جاتی ہیں، کلمی شورا قائم ہوگا، اس میں رس کپور قائم ہوگا، اور آپ کا جو انشاءاللہ خوراکی پوشاکی یہ چلے گا۔ یہ مجھے گفٹ آیا تھا، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے سلسلہ شروع کیا ہے بیاض صابری کتاب لکھنے کا، کہ لوگ آپ کے گفٹ بھی شامل کریں گے آپ کی نمبر اور آپ کا نام کے ساتھ، اور اگر آپ بھی گفٹ دینا چاہیں تو ہماری بیاض صابری جو کتاب آ رہی ہے میری غلام مسعود صابری کے نام سے، تو اس کا ایک حصہ جو میرے والدین کا، والد صاحب کے، ان کے پیروں کے خاندانی راز ہیں وہ ہوں گے، اور ایک حصہ آپ کے مجربات ہوں گے۔ تو اگر اس میں آپ گفٹ دینا چاہیں تو وہ مجھے آپ بھیج سکتے ہیں، تو آپ کے نام کے ساتھ یہ گفٹ جائے گا۔ یہ بھی گفٹ آیا تھا جو ہم آپ کو دینے لگے ہیں، یہ ہے رس کپور کو قائم کرنا اور خوراکی پوشاکی چلانا، اور اس سے کلمی شورا بھی قائم ہو جاتا ہے۔ کیا کرنا ہے، 1.5 پاؤ آپ نے کلمی شورا لینا ہے اور 1.5 پائی ہی کاسٹک پتھری لینی ہے۔ کلمی شورا آپ نے کڑاہی میں ڈال کے پگھلا لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے کاسٹک پتھری ڈالتے جانا ہے۔ جب آپ کی ساری کاسٹک پتھری چل جائے گی تو آپ کا کلمی شورا قائم ہو جائے گا۔ چولہا بند کریں اور اس کو آپ خل کریں، خل کرنے کے بعد آدھا سینٹر نیچے رکھیں، سینٹر پہ آپ 10 تولے تک رس کپور رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی مرضی کے مطابق رکھنا ہے، اگر آپ نے 10 گرام رکھنا ہے یا 20 گرام رکھنا ہے تو پھر سارا مواد نہیں لینا، صرف پھر آپ نے 50 گرام نیچے رکھنا ہے، 10 گرام رس کپور اوپر رکھنا ہے اور 50 گرام پھر یہ مواد اوپر ڈال کے آپ نے اس کو 1.5 گھنٹے کی آگ دینی ہے۔ اگر آپ نے 10 تولے تک رکھنا ہے تو پھر آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی آگ دے سکتے ہیں۔ جب آگ دے کے آپ نکال لیں گے تو کلمی شورا با وزن نکلے، اور رس کپور آپ کا با وزن نکلے گا، اور اس کو آپ خل کریں۔ خل کرنے کے بعد آپ اگر 3 تولے تانبے کے اوپر 1 تولہ یہ خل کریں گے اور طرح کریں گے، طرح کرنے کے بعد نیارہ کریں گے تو آپ کو یقیناً مال حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ رس کپور کو خوراکی چلانا چاہتے ہیں تو جس چیز کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے فارمولہ بتایا، جس چیز کے ساتھ اس کو خل کر کے دیں گے وہی رزلٹ آئے گا۔ اگر آپ شوگر کو دیتے ہیں تو مغز نیم کے ساتھ، اگر سوریسس پہ دیتے ہیں تو گندک آملہ سار کے ساتھ، اگر سرطان پہ دیتے ہیں تو ریند خطائی کے ساتھ، اگر آپ اس کو جو ہے نا بگندر وغیرہ پہ دیتے ہیں تو ورکیا کے ساتھ اور میٹھے سوڈے کے ساتھ خل کر کے دیں گے۔ یہ مختلف چیزوں کی مختلف مزوں کے ساتھ سے جو ہے نا یہ معاملات ہوتے ہیں، تو یہ آپ رس کپور دیں تیار کر کے، انشاءاللہ رزلٹ دے گا۔ یہ دونوں فارمولے آپ کو میں نے خوراکی اور پوشاکی بتائے، اور جو قوت باغ کے لیے لاجواب چیز میں نے بتائی ہے وہ بھی آپ بنائیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایک حکیم صاحب تھے جو خاندانی حکیم تھے، وہ ماشاءاللہ لے کے جاتے تھے سعودیہ، دبئی وغیرہ، یہاں یہ صرف ایک شیشی جو ہے نا اس سے جو ماشاءاللہ لاکھوں روپیہ کما کے لے کے آتے تھے۔ اور یہ چیزیں بہت مجرب ہوتی ہیں، اگر آپ جیسے جیسے ہم بتاتے ہیں اگر اب آپ ویسے ویسے کر لیں تو انشاءاللہ شرمندگی نہیں ہوگی، اور آپ کے مریض بھی ٹھیک ہوں گے اور آپ کو دوسری طرف بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو جو ہماری اس میں ماہ رس گولیاں ہیں وہ کیوں کام کرتی ہیں، اس میں یہ ساری اکسیریں ڈالی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے شنگرف تیار کی تھی 5 عمل کے ساتھ وہ بھی ڈالی ہے اس کے اندر، میں نے جو ہمارے ٹاپ 9 چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈالی ہوتی ہیں، اور بنانے کے بعد پھر ہم شوگر والے مریض کو، قوت باغ کے شوگر والے مریض کو دے کے دیکھتے ہیں، اگر اس کو حرارت آ جائے، اس کو شہوت آ جائے، اس کی رات صحیح گزرے تو پھر ہم اپنے سیمینار میں یا لوگوں میں وہ اس کو نسن دیتے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ یار مجھے مزہ نہیں آیا تو پھر ہم اس میں چیزیں ایڈ کرتے رہتے ہیں اس معیار تک تاکہ نقصان بھی نہ ہو اور رزلٹ جو 100% ہو، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے شوگر والے مریض رکھے ہوئے ہیں قوت باغ کے جو شوقین بھی ہیں، اور جن کا ویگرا 10 بھی کھا لے تو رزلٹ نہیں آتا، تو یہ 1 گولی کھاتے تو رزلٹ آتا ہے۔ یہ ہماری ماہ رس گولیوں کا کمال ہے۔ اور جو ہم نے تلا متعارف کرایا ہے، جو میرا چیلنج ہے کہ اس طرح کا تلا آج تک کسی نے نہیں بنایا، جو دانہ بھی نہ بنائے، چھالا بھی نہیں بنائے، اور رزلٹ بھی ایسا دے کہ جو نفس جن کا سکڑ گیا ہے، جن کا اندر کو دس گیا ہے، یا مثلا 60-70 سال کی عمر میں بیکار ہو گیا نفس، یا اپنے قصور کی وجہ سے بیکار ہو گیا، ان پہ یہ تیل آزمائیں، اب اپنے مریضوں کو منگا کے دیں انشاءاللہ۔ جیسے میں کہتا ہوں جیسے رزلٹ ہے، وہ یہی میرا تلا لوگ 10-10 ہزار روپے کی پرافٹ کے ساتھ سیل کر رہے ہیں، اور واقعی ہو رہا ہے۔ اور
یہ بہت زبردست چیزیں ہیں جو مجون ہے لبوب کبیر کے، جو ہمارا مجون عیش ہے وہ انشاءاللہ لوہے پارک کے مجون سے اوپر ہے، جو آپ نے ویڈیو دیکھی بھی ہے اس کو میں نے یہ دیا بھی ہے، بلکہ میری گولیاں وہ ماشاءاللہ لے کے گئے ہیں، جو کہ بڑا زبردست رزلٹ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے چیز پہ محنت کریں، اور آپ نے آپ پہ کانفیڈنس ہو، اور آپ کا بار بار چیزیں بنائیں، بار بار لیبارٹری ٹیسٹ کرائیں، وہاں تک آپ کریں تاکہ کسی کو آپ کی چیز سے نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ چیز کام کرتی ہے۔ اگر آپ کی چیز سے ایک آرگن ٹھیک ہو گیا، 10 آرگن ڈیمیج ہو گئے، تو اس حکمت خانے کا، اس دوائی دینے کا کوئی آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ چاہے 50 سال سے حکمت کر رہے ہیں، اگر آپ کی دوائی سے کسی کو نقصان ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی جو نا پوری عمر کی جو کی کرائی وہ نا وہ ضائع ہو گئی۔ ہم نے نقصان، اللہ پاک کی مخلوق ہے، جسم کے آرگن ہیں، جو ہے کہ ایک دفعہ ڈیمیج ہو گئے تو دوبارہ ریپیئر نہیں ہوتے، تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کریں، نہ کہ حکیم اور ڈاکٹروں کی اور دوسروں لوگوں کی باتیں سنیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جو گردے کے نیفرون ہوتے ہیں وہ بہت حساس ہوتے ہیں، واقعی کوئی غلط کچھ تھا، غلط دوائی دے دی جائے تو سب سے پہلے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ سوچ کے اور بار بار تجربہ کر کے آپ مختلف، اگر آپ دوائی بناتے ہیں نہیں تو مختلف لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کریں، مختلف جانوروں کو ٹیسٹ کریں، اور پھر یہ آگے آپ اپلائی کریں۔ دعا میں یاد رکھنا آپ کا ساتھی حکیم غلام مسعود صابری، المخدوم دواخانہ، سمن آباد، فیصل آباد۔ فون نمبر 0300 9655265۔ ہم نے جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے L5 L4 اور S1 کے مہروں کا، اور جن کے آپریشن ہو چکے ہیں پھر بھی نہیں چل سکتے، جن کو کمزوری ہے، جو ماشاءاللہ میرے پاس اب روز مریض آ رہے ہیں، روز ان کے انٹرویو لے رہے ہیں، جو L4 کے مریض، جو ان کے MIR ان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مثلا صرف ایک ٹریٹمنٹ کے ساتھ وہ ماشاءاللہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اٹھ کے دیکھتے ہیں، جنب لگا کے دیکھتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو کے جاتے ہیں۔ اسی طرح فالج کے مریض، اسی طرح دوسرے جو مریض ہیں جن کو ٹانگ سے چلا نہیں جاتا ہے، جن کے گینٹھیے کے مسئلے ہیں، اللہ پاک ان کو شفا دے رہے ہیں۔ دعا میں یاد رکھنا، شکریہ، السلام علیکم۔